رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، 20 تاریخ کو دہلی میں ایک مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی، جس میں ملحد زمانہ جاوید اختر، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، بہت ہی دنوں سے بار بار وہ اپنے اس طرح کے ملحدانہ اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا تھا۔ تو اسے کلکتہ کے ایک مفتی صاحب، مفتی شمائل عبداللہ ندوی دامت برکاتہم نے، نوجوان عالم دین ہے، اسے مناظرے کی، بحث کی، ڈیبیٹ کی دعوت دی۔ بالآخر تاریخ طے ہوئی اور مناظرے کی جو ویڈیو لوگوں تک پہنچی، پوری دنیا میں تقریباً کروڑوں لوگوں نے اس منظر کو دیکھا کہ ایک ملحد کے پاس کیا دلائل ہوتے ہیں اللہ کے انکار کرنے کے لیے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت مسلمہ کی طرف سے مفتی شمائل ندوی صاحب کو، کہ انہوں نے الہاد کا جو غبارہ ہے، بلون ہے، اور ملحد لوگوں کی، ایتھیسٹ ورلڈ کے جو خیالی دلائل ہوتے ہیں، کوئی پختہ ان کے پاس دلیل اور ثبوت نہیں خدا کے انکار کے لیے، تو اس غبارے کو انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اس کو پھوڑ دیا اور ان کے سارے خیالات کو مٹی میں ملا دیا۔ جو اب تک بے لگام دندناتے پھرتے تھے، سائنس کو رکھ کر اللہ کا انکار کرتے تھے، اور اپنی عقل پر بڑا انہیں ناز تھا کہ ہم بڑے دانشور ہیں، عقل مند ہیں، اور خدا ہے تو پھر اسے دلیل کس طرح سے وہ مانگتے تھے۔ تو چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے انہوں نے اس کے سارے خیالات کو باطل کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل تو ہے ہی ملیاں میٹ ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، بھاگنے کے لیے۔ جب حق کی طرف سے بات سامنے آتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے باطل کا وہ سارا خمار اور سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ اللہ کا انکار کرنے والے، خدا کے منکر ملحد، جن کو دہریے بھی کہتے ہیں، انگریزی میں ایتھیسٹ کہتے ہیں، تو یہ آج سے نہیں، صدیوں پرانے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ جیسے آسمان تو خود بخود بن گیا، زمین خود بخود وجود میں آ گئی، سمندروں کا نظام ایسے ہی سسٹم ہے، چل رہا ہے، سورج، چاند، یہ ستارے، یہ سیارے خود بخود وجود میں آ گئے۔ ہر دور میں علماء نے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ، محدث اور ہزاروں علماء کے استاد، اور آج تک ان کے فقہ پر عمل کرنے والے کروڑوں لوگ دنیا میں بستے ہیں۔ ایسے ملحدوں کو آپ دنداں شکن جواب دیتے تھے، ننگی تلوار سے ان کے خلاف میں۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ جو بہت زیادہ بولتا تھا، خدا کا انکار کرتا تھا،
مناظرہ طے کیا گیا امام صاحب کا اور اس دہریے کا، دن متعین، وقت مقرر، وقت مقررہ سے تاخیر سے امام صاحب اس مناظرے کی محفل کے پاس پہنچے تو اس نے ہلہ مچا دیا، شور مچا دیا، دیکھو تمہارے امام کیسے ہیں، اللہ کو ماننے والے کیسے ہیں، وقت پر نہیں آتے، تاخیر سے پہنچ رہے ہیں۔ امام صاحب تاخیر سے پہنچے اور فرمانے لگے پہلی میری بات تو سنو، پھر اس کے بعد جو چاہے کہنا۔ اس نے کہا کہیے۔ امام صاحب نے اپنی گفتگو کی، فرمایا میں اس مجلس میں پہنچنے کے لیے نکلا، راستے میں ایک درخت کو دیکھا، درخت خود بخود کٹا اور وہ کشتی کی شکل میں بن گیا۔ چونکہ یہاں تک آنے میں مجھے نہر کا راستہ پار کرنا تھا تو وہ کشتی میں سوار ہوا، کوئی چلانے والا نہیں، خود بخود کشتی چلی اور یہاں تک میں آپ کی اس مجلس میں پہنچ سکا۔ اس نے اور زیادہ مذاق اڑایا، کہنے لگا یہ کیسی عجیب بات ہے، ایک تو تاخیر سے آئے اور تاخیر سے آنے کی وجہ جو بیان کر رہے ہیں وہ کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں۔ کیا کوئی ایسی عقل ایسی بات کو مان سکتی ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، کشتی کی شکل بن جائے اور پھر بغیر چلانے والے کی کشتی دریا پار کرا دے، اور اس کے لیے یہ ریزن بتائیں، یہ وجہ بتائیں؟ کون سا عقل مند ہوگا ایسی بات کو مانے گا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں، بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، ایسے شخص سے ایسی بے تکی بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو اس طرح سے اس نے اور مذاق اڑایا۔ امام صاحب نے پھر اس سے پلٹ کر پوچھا، میں نے اگر وجہ بتائی تاخیر کی، درخت خود بخود کٹ گیا، کشتی خود بخود بن گئی، بغیر چلانے والے کہ وہ مجھے لے کر آ کر یہاں پہنچا دی، تو تم مجھے کہتے ہو کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ذرا اس آسمان کو، زمین کو دیکھو، اس سورج اور چاند کو دیکھو، ان سمندروں کو دیکھو، اس پورے کائنات کو دیکھو، برابر وقت پر اپنا کام کر رہے ہیں، وقت پر برابر یہ جاری ہے، سب اپنے اپنے طور پر چل رہے ہیں۔ سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند کا نظام، اس زمین کا نظام، یہ آسمان، یہ سب کچھ۔ ایک کشتی کے بارے میں کہوں تو کہتے ہو کہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اتنی بڑی کائنات کی کشتی، یہ سارا نظام کیسے خود بخود چل جائے گا؟ کیا اس کو چلانے والا کوئی نہیں؟ کیا اس کا محرک کوئی نہیں؟ اس کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں؟ اس دہریے کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے توبہ کی اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے وجود کو سمجھانے کے لیے مشکل دلائل کی ضرورت نہیں، آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے وجود کی دلیل بتائے، تو انہوں نے بتایا ایک تصور کرو کہ سامنے ایک مضبوط قلعہ ہے، دیواریں مضبوط ہیں اور باہر سے بھی وہ چمک رہا ہو، اندر بھی روشن ہو، لیکن اس قلعے میں جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، اس محل میں داخل ہونے یا اس سے باہر آنے کی کوئی شکل و صورت نہ ہو۔ پھر اچانک اس کی دیوار گرے اور اس سے خوبصورت جانور باہر ظاہر ہو جائے، اس سے خوبصورت جاندار نکل جائے، کیا ہمارے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے اسے بنایا؟ کیسے وہ نکلا؟ کوئی تو ہوگا جو اس کو بنائے گا۔ وہ مثال دے رہے تھے کہ ایک انڈا وہ ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، چھلکے کے اندر زردی اور سفیدی ہے، اندر روشنی جانے کا کوئی انتظام نہیں، ہوا گزرنے کا کوئی انتظام نہیں، رزق پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، کون ہے وہ بے جان کو جاندار بنانے والا؟
کون ہے اس انڈے کے اندر ایک جان کو بنانے والا، ایک جسم کو بنانے والا اور اس میں روح کو ڈالنے والا، جہاں ہوا گزرنے کا راستہ نہیں، پانی پہنچنے کا راستہ نہیں اور روشنی پہنچنے کا راستہ نہیں، کون سی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ وہی تو خدا ہے، وہی تو اللہ کی ذات ہے، وہی صانع ہے، وہی ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ اللہ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ان بزرگوں کو دیکھے، یہ علم کا پہاڑ ہے، قرآن ان کے سینے میں، احادیث کا ذخیرہ اور اس کی تختیاں ان کے سینے میں، الفاظ بھی انہیں یاد، شرح بھی انہیں یاد، معنی بھی انہیں یاد، اور حدیث کا جو سند ہے کہ کس نے سنا، ان سے پھر کس نے پڑھا، ان کے شاگرد کون، ہر ایک حدیث کے لیے جو سند ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا، اساتذہ کا جو سلسلہ ہے وہ تمام ان کو ازبر، وہ بھی یاد ہوتے، سب کے نام، سب کے زندگی کے حالات، ان کی پیدائش، ان کی وفات، کتنے دن وہ کہاں رہے، انہوں نے کس سے علم حاصل کیا، یہ ساری تفصیلات کو وہ جانتے تھے اور اسے یاد رکھتے تھے۔ ایسا علم رکھنے والے، ہر مسئلے کا حل بیان کرنے والے، نماز کا طریقہ، قیام کیسے، رکوع کیسے، سجدے کیسے، کون سی تسبیح کب پڑھیں گے، اس کی دلیل کیا، وہ قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہے، اور پھر عقلی اعتبار سے اس کی دلیل کیا ہے، سارے علوم کا خزانہ رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ایسے بہت سارے ائمہ جن کے سینوں میں اللہ نے علم کا خزانہ رکھا تھا، لیکن جب وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی جاتی، آسان سے سمجھ میں آنے والی باتوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے 2 2 4 کی طرح بات سمجھ میں آ جائے، آسان لفظوں میں بات سمجھ میں آ جائے اور کسی کے ذہن میں تھوڑا بھی شک باقی نہ رہے۔ ہمارے مفتی شمائل عبداللہ ندوی نے بھی یہی کام کیا، آسان سی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے آئی لینڈ پر، جزیرے پر پہنچ جائے جہاں پر ایک گلابی رنگ کی گیند، پنک بال پڑی ہوئی ہو، اور جیسے اس پر ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جزیرے میں یہ گیند، یہ بال کیوں آئی، کس نے اسے یہاں رکھا، اور اس شکل و خاص گول شیپ میں اسے کس نے بنایا، اس کی یہ حیت و ماہیت کیسے، کیا یہ خود بخود بن گئی یا اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور یہی بال اگر پھیلتے ہوئے، ایکسپینڈ ہوتے ہوئے اتنی بڑی بن جائے کہ ایک یونیورس، کائنات کے جتنی وجود میں آ جائے، کائنات کے سائز میں ہو جائے، تب بھی وہ سوال باقی رہے گا، اس جیسے چھوٹا ایک بال ہے، اس کو بنانے والا وہ بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اتنی بڑی کائنات، ایک بال جب بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، ایک گیند نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، حیرت ہے کہ اس پر یہ کہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں، خود بخود وجود میں آ گئی، ایسے ہی یہ بن گئی، نظام ایسے ہی چل رہا ہے، یہ سسٹم ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ خوبصورت، آسانی سے سمجھ میں آنے والی، عقل مند کو بھی سمجھ میں آنے والی مثال، اور کن ذہین کم عقل کو بھی سمجھ میں آنے والی مثال، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ایک بال بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا یونیورس، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ گیلیکسی، یہ کہکشاں بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا بنانے والا کوئی ہے، وہ ہے اللہ، جو بالکل پاورفل ہو، جسے پوری طاقت ہو، کیونکہ یہ دوسروں کو وجود بخشنے والی ذات ہے، ایٹرنل ہو، ہمیشہ سے ہو، ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہ ہو پھر بعد میں آ گیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ سے رہنے والی ذات ہو۔
جس و زمان سے ماورا ہو، مکان سے ماورا ہو، جس کے لیے نہ مکان کی ضرورت وہ لامکاں ہے، اس کے لیے نہ وقت کے قید میں وہ آ سکتا ہے وہ لازمہ ہے، جو وقت کے قید میں آ جائے وہ تو محدود ہے، محدود خدا نہیں ہو سکتا، جو کسی جگہ میں سما جائے وہ بھی محدود ہے، محدود خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو لامحدود ہوتا ہے، وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور میرے اور آپ کے خدا کی ذات ہے جو لامحدود ہے، وہ زمان سے بھی ماورا ہے، مکان سے بھی ماورا ہے، وہ کسی حیز میں آنے والی ذات نہیں ہے، کسی جگہ میں اگر وہ آ گئی متحیز، کسی جگہ کے وہ پابند بن گئی تو پھر وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی۔ تو آسان مثال کے ذریعے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، آسان مثالیں جو ہر کم عقل کو بھی سمجھ میں آ جائے، چھوٹے سے چھوٹی عقل رکھنے والے کو بھی بات واضح ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، حضرت اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا، ایک شہتوت کے پتے کو ذرا غور سے دیکھو، اور اس کو کھاتے کون ہے؟ کیڑا بھی اسے کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی اس کا رس چوستی ہے، گائے بکرے یہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، ہرن بھی اسے کھاتا ہے، وہی پتا کیڑا کھائے اس سے اللہ ریشم نکالے، وہی پتا شہد کی مکھی اس سے رس لے شہد نکالے، گائے بکری دودھ اور مینگنیاں اسے دے اور وہی ہرن کھائے تو اس سے مشک آئے۔ کون ہے؟ ایک ہی جگہ پیدا ہونے والا، ایک ہی پودے سے نکلنے والا پتا، رنگ ایک ہے، مزہ ایک ہے، سارے اس کی خوبیاں صفات ایک ہیں، وہی ہرن میں جائے مشک بن جائے، وہی گائے میں جائے بکری میں جائے دودھ، اور اسی طرح مینگنی بن جائے، اور یہی وہ ایک شہد کی مکھی میں جائے شہد بن جائے، اور وہی کیڑے میں جائے ریشم بن جائے۔ یہ کوئی تو ہے ان کو ہر جگہ الگ الگ بنانے والا، وہی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ آسان سی دلیل ہے، ہر ایک کو بات سمجھ میں آنے والی۔ کوئی ہٹ دھرم ہوگا تو انکار کرے گا، کسی کی عقل معروف ہو چکی ہو تو انکار کرے گا، کسی کی عقل بیٹھ گئی ہو تو انکار کرے گا۔ تو اس طرح سے پہلے سے ہی یہ سلسلہ انکار کرنے والوں کا، منکرین خدا کا اور خدا کو تسلیم کرنے والوں کا، یہ مناظرے کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ حق کا بول بالا اللہ ہمیشہ کرتے، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق جیسے ہی سامنے آتا ہے باطل اپنی بلوں میں پھر سے واپس وہ چلا جاتا ہے، چاہے دن دناتا پھرتا کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی باطل کو کبھی رسوا کرنے کے لیے پہلے اسے شہرت دیتے ہیں، اس کا نام کرتے ہیں، جیسے جاوید اختر کا حال ہوا، شاعری کرنا، نغمے اور گانے لکھنا، فلمی دنیا سے وابستہ کر دینا، اور پھر ہمارے ملک کا میڈیا ہر بات پر اس جیسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ دھیرے دھیرے نام بڑھتا گیا اور ان کی زبان بھی بے قابو ہوتی چلی گئی۔ جو زبان پہ آیا، جو ان کے دماغ میں آیا، جو زبان پہ آیا، انہوں نے دھڑلے سے بولنا شروع کر دیا۔ اللہ کا انکار کرنے میں وہ حد سے آگے گزر گئے اور چرچا ہر سو ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا ملحدوں کا، دہریوں کا اور ایتھسٹوں کا یہ امام بن چکا، اتنا نام اس کا ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک مدرسے کے طالب علم کو، مولوی کو، مفتی کو سامنے لایا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک ہی ہے یا دو ہی ہیں جنہوں نے یہ علم حاصل کیا۔ اللہ کے فضل سے تمام مدارس اسلامیہ میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن سے ان کی دلیلوں کو توڑ دیا جاتا ہے اور ختم کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے شرح عقائد پڑھی اور دیگر علماء بھی ان سے وہ کتاب پڑھے ہیں، تو اس کتاب میں جو انہوں نے دلیل پیش کی اور سامنے والے کو
انہوں نے جس طرح سے للکارا کتاب میں سارا لکھا ہوا موجود ہے. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, پڑھانے والے اساتذہ موجود ہیں, دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ, ندوۃ العلماء کے اساتذہ, سبیل الرشاد کے اساتذہ, اور کئی مظاہر سہارنپور کے اساتذہ, اور بھی کئی بڑے بڑے مدارس ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں. جہاں درس نظامی ہے اس درس نظامی میں یہ کتاب بھی شامل ہے, جس کے دلائل سے مفتی شمائل ندوی صاحب نے باطل کے منہ پر تماچا رسید کیا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے سادی سی عام سمجھ میں آنے والی مثال اور دیکھ کر قرآن مجید کا وہ واقعہ جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, فوراً ذہن میں اس کا تصور آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہ واقعہ کہ جب وہ بابل میں قحط پڑ گیا تو نمرود نے جتنا غلہ اور اناج تھا وہ سب اپنے کنٹرول میں لے لیا. قحط سالی تھی, سوکھا تھا, لوگ اناج کے لیے آتے تو ان سے پوچھتا, بتا تیرا خدا کون؟ جو کہتا کہ میرا خدا تو ہے تو اناج دیتا. باری باری لوگ آتے گئے اور نمرود کو خدا مانتے گئے, دل سے مانے یا زبان سے مانے, کہتے گئے, ان کو اناج دیتا رہا, راشن تقسیم کرتا رہا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے. ان سے اس نے پوچھا, بتاؤ تمہارا خدا کون؟ انہوں نے جواب دیا, میرا خدا اللہ ہے جس نے مجھے اور تجھے ساری کائنات کو پیدا کیا. تو پھر دونوں میں بات بنی, بات مناظرے تک آئی. نمرود کے چیلے بھی بیٹھے ہوئے تھے, بحث و مباحثہ ہوا. اللہ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے ابراہیم سے حجت کی, مناظرہ کیا, ڈیبیٹ کیا؟ کیا غرور تھا اسے؟ غرور اس بات کا تھا کہ اللہ نے اسے بادشاہ دی تھی. ان آتاہ اللہ الملک. حضرت ابراہیم سے اس نے کہا, اگر خدا ہے تو دلیل دو, میرے علاوہ کوئی ہے تو پھر اسے دلیل دو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, دیکھو اللہ کے موجود ہونے کی دلیل یہ ہے, ربی الذی, میرا پالنے والا, میرا رب, میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے. اگر اسے خدا کے وجود کی اور دلیل دی جاتی تو اتنا احمق تھا کہ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا. جیسے مفتی شمائل نے کہا, اور وہ تو مثال دی تھی ایک بال کی, پھر اس کے بعد انہوں نے کانٹیجنٹ کی ایک مثال دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کس طرح سے ہو خدا کے, وہ اوصاف کو بیان کیا. اور یہاں بھی یہ دہریہ کانٹیجنسی کا مطلب ہی نہیں سمجھ پایا, اور وہ بار بار اسی میں الجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کیا. اسی میں وہ بحث کے آخر تک وہ کہیں وہی کہتا رہا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ نمرود کی عقل اتنی نہیں ہے, بیوقوف ہے. طاقت ملی, دولت ملی, کرسی ملی, اب لوگوں کو اکٹھا کرتا چلا گیا, اس کے علاوہ اس کے پاس تو علم ہے نہیں. تو اس کی سمجھ میں آنے والی بات کہی, کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے. تو اسے اتنی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے, لیکن ہر درمی تھی. اس نے دو قیدیوں کو بلا, ایک کو آزاد کر دیا, ایک بیچارے کو قتل کر دیا. کہا قال انا احیی و امیت, دیکھے میں بھی مار سکتا ہوں, زندگی دے سکتا ہوں. پاگل کو یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ بے جان کو جان ڈال کے پیدا کرنے والا تو خدا ہوتا ہے, یہاں جاندار کو آزاد چھوڑ دینے کو زندگی دینے کا نام سمجھتا ہے. ایک کم عقل بھی سمجھ سکتا ہے, تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, یہ اللہ کی صفت ہے کہ مردے کو زندہ اور زندے کو بے جان کر دینے والا. ایک انڈا
اس کو اللہ پاک اس میں کون جان ڈالنے والے، کون اس سے جسم بنانے والے، کون اس میں رگیں بنانے والے، کون خون بنانے والے، کون آنکھیں بنانے والے، کون پنجے بنانے والے، کون پر بنانے والے، کون سی ذات ہے یہ سارا سسٹم کے ساتھ بنانے والی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ نہ سکا کہ ایک عدم سے وجود میں لانے کا، بے جان کو جاندار بنانے کا مطلب کیا ہے، تو وہ یہ بات سمجھ نہ سکا۔ تو اس پر حالانکہ بات سمجھ میں آ بھی گئی ہو تو بھی چونکہ اس کے وزیر بیٹھے تھے، اس کے امیر بیٹھے تھے، اس کے مشیر بیٹھے تھے، تو ان کے سامنے وہ اپنی بے عزتی کو چھپانا چاہتا تھا۔ تو اس لیے اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا، سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی اور موت تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ نے نمرود کو 800 سال سے زیادہ کی عمر دی تھی۔ لمبی عمر کا ہونا، طاقت زیادہ مل جانا، دولت کا نشہ چڑھ جانا، حکومت کی کرسی اور تخت و تاج کا مالک ہو جانا انسان کی آنکھ پر پٹی ڈال دیتی ہے اور انسان راہ حق سے بھٹک جاتا ہے۔ یہی ہوا نمرود کے ساتھ، یہی ہوا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ اور مکے کے ان جاہلوں کے ساتھ جو بغیر ایمان کے وہ جہنم رسید ہو گئے۔ ان سب کے ساتھ یہی عہدہ، سرداری، مالداری اور دبدبا، روب، سب کچھ اسی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ عیش و عشرت کی زندگی چاہنے والے، عیاشی اور آرام کی زندگی چاہنے والے، اور وہ کسی چیز کی پابندی کو قبول نہ کرنے والے، کوئی نہ ہو جو مجھ سے سوال کرے۔ میں جیسے چاہے جیوں، جیسے چاہے رہوں، جیسے چاہے زندگی کروں اور جیسے چاہے چلا جاؤں، میری زندگی، میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، میرا مال، میری مرضی، میری جائیداد، میری مرضی، یہ مرضی کے پیچھے پیچھے پڑتے ہوئے مردے کی زندگی گزار کے مر جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نادان کو یہ مثال سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر ایک دوسری مثال بیان کی، فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، نمرود میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مشرق سے اسے اٹھاتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، جیسے تو جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا، راستہ بدل کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے ہوش اڑ گئے، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا، کوئی جواب اس کے پاس نہ رہا۔ اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب ذوالجلال ظلم کرنے والوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ یہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، جو اس کے پاس اس کو خدا مان کر آتا اسے اناج دیتا، اور جو اسے خدا کا انکار کرتا اسے وہ ویسے ہی بھیج دیتا۔ حضرت ابراہیم، ریت کا ایک ڈھیر تھا، اسی کو حضرت ابراہیم نے اپنے اس تھیلے میں ڈال لیا، گھر میں آئے اور اس کو اپنے کھولے میں رکھ دیا اور آرام کرنے لگے، اور آرام کر ہی رہے تھے، ان کی صاحبہ نے، بیوی نے انہیں جگایا اور ان سے کہا کہ کھانا تیار ہے، آ جائے کھا لے۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ میرا رب ہے جو اس بالوں کو اناج میں تبدیل کرنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو علم عطا کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے کچھ راستے بھی بنائے، اور ہر ایک کا راستہ محدود ہے، ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے۔ اس کو اگر انسان نہیں پہچانا تو پھر اس سے اس کی تباہی، دنیا کی بھی تباہی، دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت کی زندگی میں بھی تباہی مقدر ہو جائے گی۔ اچھا ہوا آج کی صدی میں ڈیبیٹ کے ذریعے یہ ایک منظر نامہ بدلا اور اس سے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے
کئی لوگوں نے توبہ کیا، اسلام قبول کیا، اور کئی لوگ سمجھنے لگے جن مدرسے میں پڑے ہوئے لوگوں کو تم مدرسہ چھاپ کر کے انہیں بے عزت کیا کرتے تھے، ایک مدرسے کا مولوی کیا کچھ کر سکتا ہے، مدرسے کا فارغ مفتی کس طرح سے انقلاب لا سکتا ہے اور کیسے علمی انداز میں سلجھی ہوئی گفتگو کر سکتا ہے۔ کتنے ڈیبیٹ روزانہ لوگ دیکھتے ہیں، کیسے اس میں ایسے لگتا ہے کہ وہ اسٹیج سجا ہوا ہے، ٹی وی چینلوں پر وہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے بلکہ مرغے لڑانے کا کام ہو رہا ہے۔ کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹک پٹک کر رہا ہے، کوئی ادھر بیچ میں بڑبڑا رہا ہے، آپس میں ایسے بول جس کی کوئی دلیل نہیں، نہ سر ہے نہ پیر ہے، سب بولتے ہی چلے جا رہے۔ وہ اس ایسے زمانے میں اتنی خوبصورت ڈیبیٹ جس میں دو مختلف خیالات رکھنے والے، نظریے رکھنے والے ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور ہر ایک کی بات کو سن کر ان کی بات کا جواب دینا، ایک بہت ہی اچھا ایک منظر نامہ، اور اس سے اچھے نتائج انشاءاللہ آئیں گے۔ اس طرح کے اور بھی مباحثے ہوں گے تو اس کا فائدہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بڑی عقلی دلیل لاجیکل کوئی بات نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے میں اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ اسے سمجھ پائے۔ جیسے جاوید اختر کا حال ہوا، تو انہوں نے ایک مثال دی کہ کوئی بھی چیز جو کانٹینجنٹ ہو، یعنی کانٹینجنٹ کا اصل مطلب ہے ہمارے آسان لفظوں میں، جو کتابوں کے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود، ایسی چیز جس کا ہونا بھی ضروری نہیں، نہ ہونا بھی ضروری نہیں، جس کا پایا جانا بھی ضروری نہیں اور جس کا نہ پایا جانا بھی ضروری نہیں، ایسی جو چیز ہوتی ہے وہ دوسروں کی محتاج ہوتی ہے، خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسے کہتے ہیں ممکن الوجود، جس کا وجود ہو اور اس کا وجود ممکن ہو، ضروری نہ ہو، واجب نہ ہو، وہ پایا جائے ضروری ہو ایسا نہیں، نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ اس کا پایا جانا ممکن ہو۔ اور دنیا میں جو بھی چیز ایسی ہو کہ اس کا پایا جانا ممکن ہو، وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا کرتی، وہ آزاد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے وجود میں آنے میں، اپنے پیدا ہونے میں، اپنے بننے میں دوسرے کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک عقلی دلیل، چھوٹی سی عقلی دلیل انہوں نے پیش کی، جس کو بیچارہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ آخر تک وہ کہتا رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب عام فہم سمجھ میں نہ آیا ہوگا بہت سے لوگوں کو، اس لیے میں نے کتابی بات، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود، اس کا پایا جانا اور نہ پایا جانا دونوں برابر ہیں، دونوں ضروری نہیں، اور ایسی ہر چیز بنانے والے کی محتاج ہے۔ ایک پین ضروری نہیں کہ وہ رہے، ضروری نہیں کہ وہ نہ رہے، پایا بھی جا سکتا ہے اور نہ بھی پایا جا سکتا ہے۔ جیسے انہوں نے پنک بال کی مثال پیش کی، اس گیند کی، گلابی رنگ کے گیند کی مثال پیش کی، اس کا پایا جانا ضروری نہیں، نہ پایا جانا بھی ضروری نہیں۔ جب وجود میں آئی ہے تو پتہ چلا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، جس نے اس کو اسی شکل میں دے کر پیدا کیا، شکل دینے والا بھی ہے، رنگ دینے والا بھی ہے، اور اس کو بنانے کی محنت کرنے والا بھی ہے۔ اس کے ایک پروسیس سے ہوتے ہوئے گزر کر وہ یہاں تک ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس سے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ اس کا بنانے والا، اس کا صانع، بنانے والا موجود ہے۔ تو اتنی بڑی یہ یونیورس، اتنی بڑی یہ کائنات، اتنا بڑا یہ نظام کیا بغیر بنانے والے کے وجود میں آ جائے گا؟ اس کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا۔ اب بنانے والا کیسا ہو، اس کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز بنی تو اس کا وہ وجہ، وہ چیز بنی اس کا وہ سبب، وہ چیز بنی اس کا وہ ذریعہ، وہ چیز بنی اس کا یہ وہ ریزن۔ تو ایک کے اوپر ڈیپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہمارے کتابوں کی زبان میں تسلسل، کہ ایک کے اوپر ایک ڈیپینڈ ہوتے چلے جائیں، تو پھر اس طرح سے تسلسل جو بھی ہوگا اسے عقل تسلیم نہیں کرتا۔ سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ
تجربے سے جو چیز آ چکی ہے، جو چیز پریکٹیکل موجود ہے، اسے تجربے کے ذریعے سے ثابت کرنا، تجرباتی ثبوت سے سائنس کا وہ اس سے تعلق ہوتا ہے۔ لیکن سائنس کسی ایسی چیز کو جو تجربے میں نہ آئے، اللہ کی ذات وہ ہے جو تجربے سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے سائنس کی بنیاد پر کوئی خدا کو پہچاننا چاہے تو اس سے بڑا بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اسٹینڈرڈ سائنس نہیں ہو سکتا، سائنس کا کوئی ایویڈنس، سائنس کا کوئی ثبوت ایسا قابل قبول نہیں ہوگا جس کے ذریعے سے خدا کو ثابت کیا جائے۔ کیوں؟ تجرباتی مشاہد اور مظاہر سے وہ سائنس کا تعلق ہے۔ سائنس ایسی کسی چیز کو جو نان فزیکل ہو، سپر اسپیشل ہو، جس کا کوئی وجود ظاہری طور پر ہماری نظروں کے سامنے نہ آنے والا ہو، سائنس اس کا تجربہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں اللہ کو ثابت کرنے یا اس کو ثابت نہ کرنے، ڈینے کرنے کے لیے سائنس معیار اور اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی۔ اور خود سائنس والے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، سائنس کو ثابت کرنے کے لیے، ایگزسٹنس آف گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایک کر کے جو انہوں نے اسٹینڈرڈ متعین کیے، وہ سب کی عقل میں آنے والی اور سمجھ میں آنے والی باتیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا ایک تو وحی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کو تھوڑی بتا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ریویلیشن، وحی اور پیغام خداوندی کو کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے علم حاصل کرنے کا ایک مادہ اس کے اندر رکھا ہے، اور علم سے نالج وہ حاصل کر کے وہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے، اور اللہ نے اس کو محدود بنایا۔ مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، گرینیٹ یہاں لگا ہوا ہے، تو اس کا رنگ ہماری آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکتے، علم حاصل ہوگا کہ وہ بلیک ہے، کالی ہے، میری آنکھ سے دیکھ کر میں نے اس کو پہچانا، اور وہ سخت ہے میں نے چھو کر اسے پہچانا، اور صاف ہے میں نے چھو کر اس کا علم حاصل کیا کہ کس شکل میں ہے، صاف ہے کہ نرم ہے کہ سخت ہے، صاف ہے کہ کھردرا ہے، رنگ کا علم مجھے آنکھ کے ذریعے حاصل ہوا۔ اب وہی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، یہ اسے کہتے ہیں حواس سے خمسہ، آنکھ، ہمارے کان، اور اسی طرح ہمارے یہ ہاتھ جسے ہم حس کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، زبان، اور یہ دماغ، یہ دل، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر آبزرویشن کے ذریعے سے اس کو سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے آبزرویشن سے پرے ہے، تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ خدا ہے تو دکھاؤ، انہوں نے یہ بھی کہا خدا ہے تو دکھاؤ، یہ بے تکی بات ہے، یہ کسی قسم کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتی۔ جیسے انہوں نے مثال دی، میٹل ڈیٹیکٹر سے کوئی پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، دھات ہے، جیسے سونا، چاندی، پیتل، لوہا، تانبا، یہ سب دھات ہیں، تو ان دھات کو پہچاننے والا جو آلہ ہوتا ہے اس میں وہ دھات ہی سمجھ میں آتی ہے، اور اگر وہاں پلاسٹک رکھ کر اسی آلے سے، لوہے کو پہچاننے والے آلے سے پلاسٹک کو اگر پہچانو کر کے اسے ثابت کرو کر کے اگر کوئی کہے تو اسے کہیں گے کہ تو غلط ٹول کا غلط جگہ استعمال ہے۔ انہوں نے اس کو سمجھایا میٹل ڈیٹیکٹر سے کوئی پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اب میٹل ڈیٹیکٹر سے چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہوا، اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پلاسٹک موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو ہماری ظاہری چیزیں ہیں، آبزرویشن کے ذریعے جو ہمیں علم آتا ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پہچاننا یہ راستہ ہی نہیں اس علم کا۔ اور اسی طرح ایک دوسرا راستہ ہے عقل کا، اور ایک تیسرا بھی راستہ ہے وہ وحی کا۔ ایسا اس کا کلر، اس کی سختی، یہ سب ہم نے اپنے ہاتھ سے چھو کر، آنکھ سے دیکھ کر پہچان لیا، لیکن اس کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اسے دیکھتے ہی نہیں کہیں گے کہ فلاں نے اس کو بنا دیا، اب اس سے عقل کی ضرورت، عقل کا استعمال کر کے آپ کو سوال کرنا پڑے گا کہ اس کو کون بنایا، بنانے والے کون ہیں، اور پھر کس آلے کے ذریعے سے اسے صاف کیا۔ یہ ساری عقل کی باتیں وہاں ہماری آنکھ سے دیکھ کر ہم نہیں پہچان سکتے،
علم کا آنکھ جو ذریعہ ہے وہ محدود ہے، اس سے محدود علم حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری عقل کا استعمال ہوتا ہے۔ جو چیزیں عقل کے ذریعے حاصل ہونے والی ہیں وہ آنکھ سے حاصل نہیں، اس کا علم آنکھ سے حاصل نہیں ہوتا۔ جو علم وہ آنکھ سے حاصل ہونے والا ہے اس کے لیے عقل کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، اسے دیکھ کر یہ پہچاننے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں۔ تو علم کا ایک سورس، نالج کا ایک ذریعہ یہ حواس سے خمسہ ہے، تو دوسرا ہمارا ایک ذریعہ ہے وہ عقل ہے، اور تیسرا ایک ذریعہ ہے وہ وحی الہی ہے۔ اب یہی پتھر، یہی دیوار، اس سے میرا خدا کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، میں اسے کیسے استعمال کروں، اور اس کے کس استعمال سے خدا راضی ہوتا ہے اور کس استعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے، نہ یہ ہماری آنکھوں سے سمجھ میں آئے گا، نہ ہمارے کانوں سے سمجھ میں آئے گا، اور نہ ہمارے چھونے سے یہ پہچانا جائے گا، اور نہ ہماری عقل کا یہاں کوئی دخل ہوگا، بلکہ اس کے لیے اللہ کی وحی کا انتظام ہے۔ اللہ نے انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کے پاس فرشتوں کو، جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ انسانیت کو سمجھاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے غذا پیدا کیا، تم آنکھ سے دیکھ کر پہچان سکتے ہو کہ دال کون سی ہے، گوشت کون سا ہے، اور اس کو پکانے کا طریقہ تم کسی اور سے سیکھ سکتے ہو، لیکن وہ اللہ کی مرضی کا علم تمہارے آنکھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح تمہاری عقل سے تم نہیں سمجھ سکتے کہ کون سا گوشت حلال ہے اور کون سی چیز کس طرح سے استعمال کی جانے والی ہے۔ اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے، ان کے پاس بھیجی جانے والی وحی کی ضرورت ہے۔ تو یہی ہے وحی اور پیغام۔ چونکہ وہ ملحد تھا، دہریہ تھا، اس کو وہ نہیں مانتا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ آج کے بحث میں ہم اس کو دلیل کے طور پر کوئی قرآنی آیت، کوئی حدیث کی بات، کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے کوئی بات ہم آج کی دلیل میں نہیں پیش کریں گے۔ بہترین انداز سے انہوں نے اپنے ڈیبیٹ کی صورت اور اس کی حیت کو طے کیا، اور ایک چیز رکھی جو دونوں کے پاس معتبر تھی، عقل کے ذریعے، چونکہ وہ تھا تو اس لیے عقل کی بات رکھی کہ عقل کے ذریعے لاجیکلی اور ریزننگ کے طور پر تم ثابت کرو اس بات کو کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ تو پھر ہم اس دلیل پر غور کریں گے، اس دلیل کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن آپ میں سے بہت ساروں نے وہ مناظرہ اور ڈیبیٹ دیکھی ہوگی، اور بہت ساروں نے فل ڈیبیٹ بھی دیکھی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ضرور اس کو دیکھے۔ کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو یہ جو میں نے مختصر گفتگو کی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اس میں جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اتنی آسان سی بات کو ممکن الوجود، اور ایک چیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی ہمارے ایمان پر اس جیسے دہریے اور یہ ملحد، یہ ایتھیسٹ ڈاکہ نہ ڈالے۔ وہاں تو بحث سی تھوڑی ایسی کمپلیکیٹڈ جسے آپ سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے، اور ایک آسان سی بات ہے، کوئی ملحد اگر آپ سے ملے بات کرے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس وہ سائنس کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، دنیاوی پڑھائی کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کا انکار کرے، خدا کے وجود پر آپ سے دلیل مانگے، تو اس کے لیے آپ دو چیزیں بتا سکتے ہیں۔ ایک ہے مخلوق، پیدا کردہ چیزیں، اور ایک ہے موجود۔ ہم سوال کریں گے مخلوق ہے تو خالق ہوگا، مخلوق ہے کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے پوری کائنات ہے سب مخلوق ہے، اس کا خالق ہوگا۔ اور جو چیز موجود ہے، ضروری نہیں کہ ہر موجود چیز کا ہر موجود کا چیز نہیں کہہ سکتے، ہر موجود کا خالق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، یہ وہاں سے وجود میں آئی، یہ جو تسلسل چلتا رہتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے آسان سی مثال ہے، مخلوق کے لیے بنانے والا ہوگا۔ اللہ مخلوق نہیں، موجود ہے، اس کے بنانے والے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ممکن الوجود نہیں بلکہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے۔ جس کا بھی وجود ضروری ہو، لازمی ہو، اس کے لیے بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا وجود ممکن ہو،
یعنی ہو بھی سکتا تھا نہ بھی ہو سکتا تھا، اس کا پایا جانا ضروری نہیں، جیسے میں اور آپ ہیں، ہمارا وجود ضروری نہیں، ممکن ہے ہم پیدا ہوئے اللہ کی مرضی سے، اللہ نے ہمیں بنایا پیدا کیا تو ہمارا پایا جانا ضروری نہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کا وجود ضروری ہے، جس کا وجود ضروری، اس کے لیے بنانے والے کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں رہتی، بنانے والے کی ضرورت نہیں، اس کا وجود ہی ضروری ہے تو وہ خود بخود وجود میں رہے گا۔ اور جو ممکن وجود ہے اس کے لیے پیدا کرنے والے کی، بنانے والے کی ضرورت ہے۔ ہر حرکت کے پیچھے کوئی محرک ہوتا ہے، تبھی تو چیز حرکت میں آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے نمرود کو ذلیل کیا کیونکہ اس نے دلیل کو نہیں مانا، آسان سے سمجھی جانے والی دلیل کا بھی انکار کیا، ایسا ذلیل کیا کہ نمرود کے سپاہیوں پر، لشکروں پر اللہ نے مچھروں کی فوج بھیجی اور اللہ نے ایک معمولی سی طاقت کا مظاہرہ کیا، اتنے مچھر آئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سورج چھپ گیا، نظر نہ آتا تھا، اتنے مچھر آئے اور اس کے لشکر کو، اس کے سپاہیوں کا خون اور ان کے گوشت کو انہوں نے خالی کر دیا، سوائے نمرود کو۔ نمرود کو اللہ نے ویسے ہی چھوڑا، ایک لنگڑا سا مچھر اس کے ناک میں سے گھسا اور دماغ میں بیٹھ گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ لنگڑا مچھر وہ اسے ذرا نوچتا، بے قراری ہوتی تو اس پر وہ سر پر جب کوئی دھکا دیتا تو اس کے بعد اس کو آرام ہوتا، جیسے ہی دھکا چھوڑ دیا جاتا، مارنا چھوڑا جاتا، پھر سے وہ مچھر ڈستا اور وہ کاٹنا شروع کرتا۔ اس طرح سے 400 سال مزید، 400 سال پہلے ایسے کہ ایک بار بھی اسے سر کا درد بھی محسوس نہ ہوا، پھر 400 سال اللہ نے اسے زندہ رکھا کہ وہ مچھر کاٹتا رہے۔ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے جتنی لمبی عمر عطا کرے، اللہ کی طاقت ہے، اس کی طاقت ماورا ہے، ہماری عقلوں سے ورا ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ میں نے مثال دی، ہماری عقل بھی محدود ہے، ہمارے آنکھوں کا جو ذریعہ ہے علم کا وہ بھی محدود ہے، اور یہ جو علم ہے خدا کا، رسول کا، نبوت کا، جنت کا، آخرت کا، جزا اور سزا کا، اس کے لیے، اس کو جاننے کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیغام کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی وحی کی ضرورت ہے، تب جا کر یہ بات سمجھنا ہے۔ اور جب بھی وہ مچھر اسے ڈستا تو لوگوں کو یہ تاکید تھی آنے والے اسے جوتا مارا، دن میں رات میں جیسے جوتا پڑتا مچھر اسے چھوڑ دیتا، کاٹتا نہیں تھا، اور جیسے ہی چھوڑ دیتا پھر وہ مچھر اسے کاٹتا تھا۔ اس طرح اور 400 سال وہ ذلیل ہو کر آخر کار واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ جاوید اختر چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح سے امام صاحب سے جس نے مناظرہ کیا، اس نے سمجھ گیا، اسے سمجھ میں آ گئی، اس نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی برملا اعلان کر دیتا اور علل اعلان کہہ دیتا کہ میں توبہ کر کے اسلام سے بھی ہدایت ہے۔ اور جو یہ ڈیبیٹ ہوئی اس کے بعد سے بہت سے لوگ جو دہریے تھے انہوں نے کمنٹ باکس میں لکھا کہ ہم پہلے دہریے تھے، ملحد تھے، ایتھیسٹ تھے، اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد ہم اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ اللہ نے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھنے کی، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیبیٹ کی اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی جمعہ بھی اسے اور واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ سکوں، جو اس نے دلائل دیے، جس طرح کی بے تکی باتیں کی، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، کوشش کروں گا کہ وہ بھی ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، آپ کی خدمت میں اس بار بھی آج بھی گزارش ہے کہ